بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم صدق الله العظيم۔ اور بائیں ہاتھ والے کتنے ہی بدترین ہیں، بائیں ہاتھ والے جو گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور ظل ویسے تو سائے کو کہتے ہیں لیکن وہ سایہ بھی سیاہ دھوئیں جیسا ہوگا، یعنی جو چیزیں دنیا کے اندر آرام دہ ہیں وہ بھی مجرم کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نافعیت رکھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی چیزیں ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہیں اور کبھی کبھی بن بھی جاتی ہیں، ہم اپنے مشاہدے میں دیکھتے بھی ہیں جی۔ تو وظل من یحموم، اور سیاہ دھواں ہوگا، ایسا لا بارد ولا کریم، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی فرحت بخش ہوگا، یعنی نہ کوئی اس سے نفع حاصل ہوگا اور نہ ہی آسانی حاصل ہوگی۔ آگے جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ میرے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، اس سے پہلے بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں بڑے مزے میں تھے، اے سی والے کمرے، اے سی والی گاڑی، اے سی والا دفتر، اور وی آئی پی ماحول، آگے پیچھے نوکر چاکر، بڑا حساب کتاب، بڑے عیش و عشرت میں تھے، لیکن جرم یہ تھا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑے گناہ پر یہ اڑے ہوئے تھے۔ یصرون کا معنی اصرار کرنا، تو ایک بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اصرار کرتے تھے، اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسے آپ حضرات کے ذہنوں میں آ سکتا ہے چلو شکر ہے یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ کہیں کافروں جیسے اعمال تو نہیں کر رہے؟ نماز چھوڑنا تو کافروں کا کام ہے، نہ پڑھنا۔ اگر میں اور آپ بھی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں تو کہیں ہم کافروں کی فہرست میں تو نہیں؟ ایمان اور اسلام صرف زبان سے دو بول بولنے کا نام تو نہیں ہے نا۔ جیسے ایجاب و قبول ٹھیک ہے، ہو جائے گا، جب آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں، آپ کہیں کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور سامنے والے نے کہا میں نے قبول کیا، اب اس عورت کو نہ تو آپ گھر لا رہے ہیں، نہ اس کو آپ عزت دے رہے ہیں، نہ اس کو آپ رہائش دے رہے ہیں، نہ آپ اس کو نہ نفقہ دے رہے ہیں، نہ کھانا پینا دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دے رہے، تو وہ آپ کے نکاح میں کیسے ہوئی پھر؟ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں بعد میں نہیں ہیں اور وہ بھی آپ کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتی، ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اور کہتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں ہے فلاں فلاں، تو پھر ایجاب و قبول چھ معنی دارت، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اسی طرح اگر ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، تو ہم وہ لوگ قولاً انکار کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، قیامت کا، اور ہم فعلاً انکار کر رہے ہیں، یعنی عمل ایسا کر رہے ہیں جیسے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، میں نے حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر آیت کو اپنے متعلق سمجھ کر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اَوَا آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، جی تم اول آخر سب اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، الی میقات یوم معلوم، ایک متعین وقت میں، متعین دن میں۔ پھر تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم،
پھر تم زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو۔ سورۃ الصافات میں آپ اس کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرنے والے ہو۔ پھر اس کے اوپر سے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو۔ اور پانی بھی کیسے پئیں گے؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پیاسے اونٹ کی طرح، پیاسے اونٹ کی طرح یہ پئیں گے۔ ہیم کا اطلاق عام طور پر اس اونٹ پر ہوتا ہے، خاص طور پر جس کو استسقاء کی بیماری لگی ہوئی ہو، یعنی پانی کی۔ آپ جانتے ہیں یہ صحرائی جانور ہے، اور اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ 4 دن 6 دن کا پانی اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے۔ تو اس کے باوجود اب آپ سوچیں نا کہ ایک جانور جب ایک ہفتے کے لیے پانی پیے گا تو کتنا پیے گا۔ دوسری بات، اگر اسے صرف پانی نہ پینا ہو، پانی پینے کی بیماری بھی لگی ہوئی ہو، تو وہ اب کتنا پیے گا پھر؟ لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی زقوم کا درخت کھائیں گے، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور پی تو نہیں سکیں گے، پینے سے ان کی آنتیں باہر آ جائیں گی، لیکن پینا پڑے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن۔ یہ بھی اللہ نے ان کا مذاق اڑایا نا، یہ مہمان نوازی تو نہ ہوئی، یہ تو ان کی بے عزتی ہے، ظاہر ہے۔ لیکن بتانا اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی بے عزتی کے قابل، تبھی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے ان کو سب کچھ دیا تھا۔ بھائی اس وقت تو ان لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہوگا نا، تو میں اور آپ تو یہ اب پڑھ لیا ہم نے، ہمارے تو بس میں ہے سب کچھ، ہم تو دنیا میں ہیں، تو ہم اس وقت اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بس سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، ہماری ہمیں سچا کیوں نہیں مانتے۔ اب آگے قرآن نے کہا افرأیتم ما تمنون، کیا خیال ہے تمہارا اس پانی، اس نطفے کے بارے میں جسے تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اسے پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی انسان کا مٹیریل، مرد اور عورت کا نطفہ، جس کے ملنے سے ایک انسان تخلیق پاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کیا اس قطرے کو تم پیدا کرنے والے ہو؟ انسان پیدا کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، تو فرمایا وہ قطرہ بھی ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کر دیا ہے، اور ہم سے یہ سبقت کرنے والے نہیں ہیں، ہم سے یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں عاجز کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ علی ان نبدل امثالکم، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم تمہاری مثل کو تبدیل کر دیں، یعنی تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائیں اور تمہیں ختم کر دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم تمہیں پیدا کر دیں فیما لا تعلمون، اس جگہ میں جس جگہ کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ بھائی اللہ اگر اسی انسان کو بندر اور خنزیر بنا دے، اور بنایا بھی ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کہاں ہوں، اس کے لیے ایک الگ کائنات بن جائے گی، اور اگر اللہ چاہے تو یہاں سے اٹھا کر کسی اور سیارے میں پھینک دے جہاں مخلوقات ہی اور ہوں، تب بھی اس کو کیا خبر۔ تو یہ اللہ کی سب کاریگریاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تم جانتے ہو پہلی مرتبہ کا اٹھنا وہ بھی مشکل تھا، پانی کے قطرے سے پیدا ہونا، تو اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے پھر؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں گنوائی ہیں جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن اللہ دے رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا اس کھیتی کے بارے میں جس کا تم بیج بوتے ہو، تم نے تو بیج بویا ہے، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اس پر پھل کون لگاتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں کسان جانتا ہے کہ میں بے بس ہوں، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا بنا دیں، فضل تم تفقہون، اور اس کے بعد تم باتیں ہی بناتے رہو بس۔
کیا کہو؟ انا لمغرمون، ہم تو تاوان میں پھنس گئے، یعنی قرض چڑھ گیا، قرض لے کر زمین لی تھی اور فصل اگئی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا خیال ہے تمہارا اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے ہو؟ کیا تم اسے بادلوں سے، من المزن، بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اسے، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، یعنی پینے کے قابل ہی نہ ہو۔ فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، کیا خیال ہے تمہارا اس آگ کے بارے میں جسے تم جلاتے ہو؟ کیا اس کے درختوں میں تم نے اسے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بھئی آگ اور لکڑی کی جنس ہی الگ ہے، لکڑی کے اندر سے آگ کا نکلنا عجیب سی بات ہے، لیکن چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہمیں عجیب نہیں لگتا۔ تو اللہ فرما رہے دیکھو ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم نے اسے بنایا ہے نصیحت اور سامان، للمقوین، مسافروں کے لیے، جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معاذ اللہ کاہن کہتے کہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، تو حالانکہ کاہن لوگ جو ہے وہ تو اپنی پیش گوئیاں جنات اور شیطانوں کی مدد سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں۔ اور قرآن نے کئی مقام پر اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ شیطانوں کو اب آسمان کے قریب جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہاں کی باتیں وہ سن ہی نہیں سکتے۔ آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، انہیں شہاب ثاقب مارتا ہے، سورۃ الصافات میں بھی آیا تھا۔ تو یہاں اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کا ذکر کیا، اور گرنے سے مراد خاص کر وہ جو ٹوٹ کر انہیں لگتے ہیں اور وہاں سے بھگاتے ہیں۔ یقیناً یہ قسم اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے، یقیناً یہ قرآن معزز کلام ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں ہے۔ محفوظ کتاب سے مراد لوح محفوظ۔ آپ جانتے ہیں قرآن کا نزول 2 مرتبہ ہوا، آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا رمضان المبارک میں، شب قدر میں، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ اسی آیت کی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کو جو ہے بے وضو آپ نہیں چھو سکتے، لیکن اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں فرشتے مراد ہیں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہی ہے، اور انسانوں کا حق یہ بنتا ہے کہ وضو کر کے قرآن پڑھیں۔ لیکن میری اس بات کو غلط بھی نہ لے لیں آپ حضرات کہ اب بے وضو ہم قرآن پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کے اپنے آداب ہیں، لا یمسہ الا المطہرون سے سمجھ نہ بھی آئے تب بھی نماز ایک عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو نماز میں ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو بھائی قرآن میں تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے کلام ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تو اور زیادہ ضروری ہے وضو کرنا، اور وضو کے یقیناً آپ فوائد بھی دیکھیں گے۔ بلکہ میں نے تو اب عادت شروع کی ہے الحمدللہ، لیکن تھوڑی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے بحیثیت انسان، 24 گھنٹے باوضو رہنے کا، سوتے ہوئے بھی اگر آپ سونے لگے ہیں تو وضو کر کے ہی سونا ہے، بھلے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا
لیکن باوضو حالت میں سونا ہے آپ نے، باوضو حالت میں اٹھنا ہے۔ جب بھی آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے یا وضو ٹوٹنا ہے تو ہاتھ تو دھونے ہی دھونے ہیں نا، تو پورا وضو کر لیں۔ تو 24 گھنٹے آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں، یقیناً انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے برکت کے لیے یعنی کہا کہ رزق میں برکت ہو، کوئی وظیفہ بتلائیے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو۔ یہ حدیث میں نے دیکھی نہیں ہے کسی کتاب میں، ایک مستند عالم سے سنی ہے اور بیان کر رہا ہوں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ، اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا ان باتوں کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ کیا اس بات کو تم معمولی سمجھتے ہو، یعنی اس لیے انکار کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو؟ بھائی وقت مختصر ہے، میں تو ترجمہ عرض کر رہا ہوں، لیکن جی مختصر وقت ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن ان آیات میں آپ لوگ غور کریں، پورے قرآن میں بلکہ تو ایک ایک آیت انسان کے لیے پیغام حق ہے۔ اب آگے اللہ نے دیکھیں کیا بتایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ بھائی اگر تم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو، پیغمبر کو نہیں مانتے ہو، اللہ کے وجود کے منکر ہو، تو پھر ایک بات بتاؤ، جب تمہاری روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور تم سب دیکھ بھی رہے ہوتے ہو اس وقت، اور ہم بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے تم سے بھی، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اب آگے اللہ نے کہا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ بھائی اگر تم کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو، ان کنتم غیر مدینین، تو تم اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ فلولا ان کنتم، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، تم مرنے والے نہیں ہو، کسی کو جزا دینے والے نہیں ہو، بدلہ دینے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات، لیکن جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو ذرا اس کی روح واپس ڈال کے دکھاؤ، نہ مرنے دو اس کو۔ کتنی بڑی حقیقت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اب آگے 3 لوگوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب الیمین میں سے بنائے، تو اب پوری صورت کا خلاصہ بتانے لگے ہیں۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہی سابقین کا ذکر ہے کہ جو لوگ مقربین میں سے ہوں گے، پیچھے پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے والسابقون السابقون اولئک المقربون، تو جو مقربین ہوں گے سابقین، تو فرمایا یہ لوگ تو فروح و ریحان و جنت نعیم، یہ تو راحت میں اور رزق میں اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے تو مزے ہو گئے۔ دوسرے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر مرنے والا، اوپر کہا نا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، مرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ اسے تم بچا کیوں نہیں لیتے، اب اسی پر پوری صورت کا خلاصہ عرض کر رہے ہیں کہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو وہ تو مزے میں ہوگا، اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو سلام ہو تمہیں جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر مرنے والا خدا نہ خواستہ من المکذبین الظالین، گمراہوں میں سے ہوا، جھٹلانے والوں میں سے ہوا، اب کیا ہوگا؟ فنزل من حمیم، تو اب مہمان نوازی کے طور پر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، یقیناً یہ حق اور سچ ہے، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جو کہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آسان فرمائے۔